ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مسز فرد شاہین۔ بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اذان، فضیلت و اہمیت۔ آج ہم اذان کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی فضیلت اور اہمیت جاننے کی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اذان کے لغوی معنی کیا ہے۔ اذان کے لغوی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی وجہ سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ جی بچوں، یہ تو تھے اذان کے لغوی معنی۔ اب ہم آتے ہیں اذان کی ابتدا کی جگہ کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان اعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ تو اس صورت میں پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی خواب نے بھی آ کر یہی خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا۔ جی بچوں، اس کے بعد دیکھیے کہ ہم یہ تو تھی اذان کی ابتدا۔ دیکھتے ہیں کہ اذان کو مسلمانوں کی زندگی میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تھے، اس لیے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ہمارے سردار بلال رضی اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جی بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اپنی دنیا میں جب تک حیات ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اذان دینے کا جو کام ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، تو روز قیامت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند درجات اور بلند مقام ہے۔ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ یعنی نماز کی اتنی فضیلت آئی ہے، اتنی اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو ہر شخص بھاگ بڑھتے جائے کہ اور یہ کوشش کرے کہ اسی نے اذان دینی ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کوشش میں ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمان جب کوشش شروع کر دے تو اس میں یعنی قرآن اندازی کرنے پڑ جائے کہ کس شخص کے نام قرآن نکلے گا اور وہ اذان دینے کی سعادت حاصل کرے گا۔ جی بچوں، ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا
آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے، جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جی بچوں، اذان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس وقت شیطان اس کے خوف اور ڈر سے بہت دور بھاگ جاتا ہے اور وہ کسی سچے اور پکے مسلمان کے قریب آنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ اذان دینے والے کا مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ جی بچوں، یہ تو تھی اذان کے فضائل، جس میں یہ تھا کہ اگر جب آپ دیکھیں کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ دیں، بالکل خاموشی سے بیٹھے اور اذان کا جواب دیں اور اسے مکمل توجہ کے ساتھ سنیں اور وقت پر نماز کے لیے جائیں۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ اس کے مشق میں پہلا سوال ہے اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں، تو ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں، اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب شروع ہوگا، اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کی ہیں، مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا حصہ تھا اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ اس کی اہمیت بیان کریں، تو اس کی اہمیت کو ہم اسٹارٹ لیں گے۔ آپ کے بک کا پیج نمبر 12 ہے اور اس کا فرسٹ پیراگراف، مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے۔ نیز انسان کو اس کی فلاح و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تھے، اسی لیے بڑے بڑے چند صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ یعنی ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جی بچوں، یہ تو تھا آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب۔ ہم آتے ہیں سوال نمبر 2، اذان کی فضیلت بیان کریں۔ اذان کی فضیلت کے لیے ہم اسٹارٹ لیں گے کہ جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے پیراگراف پیج نمبر 12 کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے کوڑا ڈالنا پڑے۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی میں ہی ہے۔ یہ بچوں، یہ تھا آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کے جانب۔ سوال نمبر 3 ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی، اس کے لیے آپ آئیں گے پیج نمبر 11 کے جانب اور اس کا جواب ہے، واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کی شر کی وجہ سے مسلمان اعلان اور باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے
اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی، تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے 3 کوشچن جن کے آپ نے آنسر ابھی دیکھ لیے، سن بھی لیے اور سمجھ بھی لیے۔ اب ہم آتے ہیں حصہ معروضی کی جانب۔ حصہ معروضی بچوں میں نے بھی سالو کیا ہوا آپ کے سامنے، آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا، نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ حصہ معروضی آپ خود سالو کر کے اس کی ویڈیو بنا کے یا پھر پکچر بنا کے مجھے سینڈ کریں گے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ نے اس سبق کو کتنے اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور سیکھا ہے۔ اسے اچھے طریقے سے آپ پہلے پڑھیے گا اور سمجھیے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا حصہ معروضی حل کر کے مجھے اس کی پکچرز بنا کے سینڈ کیجیے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔